ہوم آف سٹوریز کے ناظرین اور سامعین کو محبتوں بھرا سلام ہو۔ اتنی جلدی بس نہیں، ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشی۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکارے مارتی، معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی سند نہیں پا سکتے مہروز بخت، اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے۔ دوستو، یہ تھی پچھلی قسط کا کچھ خلاصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی نئی قسط۔ اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز اٹھو۔ کیا ہوا موم؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ ربی گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربی کال اٹھاؤ، اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے، اس نے پھر میسج کیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ ختیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ اب ایک نظر ماضی پر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے، مہروز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گئی ہے جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا میں بھی کہوں، ایسے کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے، مہروز نے شرارت سے کہا۔ چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں، کرتا دیا تھا میں نے۔ حسان یہ کہہ کر گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا۔ اس کا رخ اوریجنل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کرنے آیا تھا، تو پوچھنا یہ تھا کہ کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی، اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھک جاتی، چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہے نا؟
آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے کہا، اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں۔ ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے، وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔